الرحمن الرحیم۔ دنیا کو اس کی حیثیت کے مطابق جاننے کا نام زہد ہے۔ جس پر دنیا کی حقیقت ظاہر ہو گئی وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا یا دنیا کے لیے اپنے قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس حوالے سے دو سبق ہمارے نکلے ہیں۔ کل والا سبق یہ تھا کہ علم اور عمل بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، حالانکہ علم بھی اور عمل بھی یہ تو نیکی ہے، تقوی ہے، کہ اگر اس میں ریاکاری آ جائے، عجب آ جائے اور یہ بندہ پسند کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، تو یہ چیز بھی آفت کا باعث ہے۔ اور اخلاص ان دونوں میں اگر ہو، علم میں بھی اخلاص ہو، پڑھتا اس لیے ہے، پڑھاتا اس لیے ہے تاکہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ سبب بن جائے۔ اور حضرت ایک بندے نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ مجھے آپ بتائیے ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس بیٹھوں زاہد ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایسا تو بندہ نہیں ملے گا۔ زہد سارا کا سارا جو ہے یہ نفس کو تھکانے کا نام ہے۔ اور فمتا مال صاحبہ الی الراحۃ فی الدنیا، یعنی دنیا کا جو مال ہے یہ بندے کو راحت نہیں دیتا۔ دنیا کا مال بندے کو راحت نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا، الجھن میں ہی مبتلا رکھتا ہے، اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ حد درجہ مال ہو تو تعیشات میں ڈال دیتا ہے، اور تھوڑا مال ہو تو غم میں مبتلا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف بن اسباط فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 خصلتیں طلب کی ہیں۔ ایک یہ کہ میں مروں اس حال میں کہ میرے ملکیت میں کوئی درہم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ مجھ پر قرضہ بھی کوئی نہ ہو، یعنی میں مال دولت بھی نہ رکھتا ہوں اور میرے پر کسی کا قرضہ بھی نہ ہو، ولا علی عظمی لحم، اور تیسری چیز جو میں نے اپنے رب سے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ میری ہڈیوں پر گوشت بھی نہ ہو، ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ کہتے ہیں یہ دعا انہوں نے کی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اسی حال میں وہ فوت ہوئے۔ یہ تینوں خصلتیں ان میں موجود تھیں۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض کے زمانے میں خلیفہ نے تحفے بھیجے علماء کو، تو سب علماء نے قبول کر لیے۔ فضیل بن عیاض نے وہ تحفے قبول 10,000 درہم بھیجے تو قبول نہیں کیے۔ اب کی اولاد نے کہا کہ فقہاء نے تو علماء نے تو لے لیے ہیں اور وہ تو لوگوں کے مقتدا ہیں، تو آپ بھی قبول کر لیتے، اور آپ بھی فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں۔ آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا ما مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال نہیں ہے مگر کمثل قوم لہ بقرۃ یحرثون علیہا، کہ ایسی قوم جس کے پاس ایک گائے ہو اور وہ اس کے ساتھ کھیتی کرتے ہوں۔ فلما حرمت، اور جب وہ محروم ہو جائیں، یعنی گائے اتنی بوڑھی ہو جائے کہ وہ کام کے قابل نہ رہے، تو ان میں سے بعض کہیں کہ یار اس کو ذبح کر لو تاکہ اس کی چمڑا اور اس کا گوشت ہی کھا لے، یعنی پہلے اس سے کھیتی کرتے رہے، کھیتی کے قابل نہ رہی تو اس کو ذبح کر دیا کہ چلو اس کا گوشت کہا۔ آپ نے فرمایا یہی حال تمہارا ہے کہ اتنے بڑھاپے کے اندر تم مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو کہ میں خلیفہ کے تحفے قبول کر لوں۔ کہا فاصبروا علی الجوع خیر لکم من ان تذھبونی، میں خلیفہ سے تحفے لوں گویا کہ تم مجھے ذبح کر دو گے، میری ساری زندگی کی محنت، تقویٰ، طہارت سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم بھوک پر صبر کرو کہ تم مجھے ذبح کرو۔ اولاد نے کہا ہمارے پاس تو آج کے دن کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، ما عندنا شیء نتقوت بہ الیوم، آج کے دن کھانا کیا کھائیں،
آپ کہہ رہے صبر کرو تو کیا کریں؟ آپ نے چھری پکڑی اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کے دیا، من بساطی بالا کان تحتہ، ان کے نیچے جو رکھی ہوئی تھی کوئی چیز، تو کہا اس کو بیچو اور اس کو کھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہدوں کے امام ہیں، نہ ان کے کپڑوں کو کوئی جیب تھی، نہ انہوں نے کوئی کلی بنائی، نہ انہوں نے دنیا کے لیے کوئی اہتمام انتظام کیا۔ جی درختوں کے پتے کھاتے تھے اور بالوں کا لباس پہنتے تھے، یہ جو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے، اور نہ آپ کے لیے کوئی بیٹا تھا کہ وہ فوت ہو، یا نہ گھر تھا جو خراب ہو جائے، نہ کوئی ایسا پڑولا تھا جس میں کوئی چیز کل کے لیے وہ ذخیرہ کرتے۔ ان کا مکان کیا تھا؟ جہاں بھی رات ہوتی سو جاتے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، الا تتخذ لک حمارا ترکبہ، آپ کو گدھا نہ لے دیں کہ آپ اس پر سواری کر لیا کریں؟ تو آپ نے کہا میرے لیے کیا ہے کہ میں اللہ کی خدمت چھوڑ کے ایک گدھے کی خدمت کرنا شروع کر دوں؟ اور یہ چیزیں ہیں۔ وہ لوگ، ایک دفعہ آپ کو کسی شخص نے اینٹ کا سرانہ دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اینٹ کا سرانہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فوراً بھیجا، جبریل آیا، فرمایا عیسیٰ دنیا پر بھروسہ کر رہے ہو، اینٹ کے سرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جب تو زاہد ہے، زہد کر رہا ہے، تو اینٹ کا سرانہ بھی تجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اور جالتا تحت راسی کا مخدہ من لبن، کہ اینٹ کا سرانہ تم نے لگا لیا ہے، دنیا پر اعتماد کر لیا، دنیا پر کتنا عرصہ رہو گے؟ اب یہ حالات ہیں، ان باتوں کو سنیں پڑھیں اور آج کی دنیا کے حالات دیکھیں تو کیا بنے گا۔ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی نے ایک قمیص خریدی 3 درہم کی، وہ اذ ذاک خلیفہ، اس وقت وہ خلیفہ وقت تھے، وقطع کمیہ من موضع رسغین، اور آپ نے اس کو یہاں تک کاٹ دیا، اس کی جو آستین تھی، اور اس کو پہن لیا، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ھذا من ریاشہ، یعنی کپڑے کو، اس کے حسن و جمال کو ختم کر کے انہوں نے پہنا۔ حسن بصری جب بھی کوئی قمیض پہنتے تھے، لا ینزل حتی یخلق، اس وقت اس کو اتارتے نہیں تھے جب تک اس کا تھے نہیں ہو جاتا تھا، پھٹ نہیں جاتی تھی۔ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ الا تغسل قمیصک کا، یعنی میلی کچیلی ہو جاتی ہے۔ ان سے کہا جناب یہ قمیض آپ کی دھو نہ دیں؟ آپ نے فرمایا الامر الاجل من ذالک، معاملہ سے بھی جلدی والا ہے، تو مجھے قمیض دھو دو گے تو میں تو مر جاؤں گا، تو میں قمیض دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا میں تو آگے کی تیاری میں ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں لو ان الدنیا کانت باسرھا تحت یدی ما فرحت بہا، اگر ساری دنیا میرے دستے کے نیچے آ جائے پھر بھی میں خوش نہیں ہوں گا۔ ولو ان احدا اخذها كلها من یدی ما تبعته ولا حزنت علیہا، اور اگر ساری دنیا میرے پاس ہو اور کوئی ساری چھین لے تو مجھے کوئی غم بھی نہیں ہو۔ یہ ہے زاہد لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زہد کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھا، اور پھر اس سے کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ یتقوت من سقایۃ الماء بمکہ، کھاتے کہاں سے تھے؟ مکے میں لوگوں کو پانی پلاتے تھے اور اسی سے کھاتے تھے۔ وکان لہ جمل ینقل علیہ الماء ویبیعہ، یعنی آپ کے پاس ایک اونٹ تھا، اس پر پانی لے کے آتے تھے اور وہ لوگوں کو بیچتے تھے۔ یتقوت ہوا وعیالہ منہ، یعنی اسی اونٹ کی کمائی
اور پانی کی کمائی سے اپنا بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وکان عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں من ضبط بطنہ وضبط دینہ، جس نے اپنے پیٹ کو سنبھال لیا، اس نے اپنے دین کو سنبھال لیا۔ ومن کانت بلیۃ ابیکم آدم علیہ السلام اکلۃ واحدۃ وہو بلیتکم الی یوم القیامہ، اور وہ چیز جو حضرت تمہارے باپ آدم علیہ السلام جس میں مبتلا ہوئے، ایک نوالا کھایا تھا، ایک دانہ کھایا تھا، تو اس بلا میں مبتلا ہوئے اور تم قیامت تک اسی میں پڑے ہوئے ہو، وہی کھاتے چلے جا رہے ہو، فعلم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، ہدایت دے، دنیا کی حقیقت اللہ ہم پر ظاہر فرمائے، اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقے کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔